السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، عربی کے معلم میں ہم اصطلاحات پڑھ رہے تھے۔ امید ہے کہ پچھلی اصطلاحات آپ لوگوں نے یاد کر لی ہوگی، کیونکہ عربی کا معلم یہ کتاب پڑھنے کے لیے اصطلاحات کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہمیں اصطلاحات ہی صحیح یاد نہیں ہوگی تو ہم کتاب کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اصطلاح ہے وحدت۔ وحدت کسے کہیں گے؟ وحدت کہتے ہیں کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے ایک چیز سمجھی جائے۔ اس وقت اس اسم کو واحد یا مفرد کہیں گے، جیسے رجل، ایک مرد۔ کسی بھی اسم کا ایک ہونے کی حالت میں ہونا، یعنی کہ اگر ہم کسی بھی اسم کو پڑھیں گے اور ہم کو اس سے سمجھ میں آئے کہ یہاں پر ایک مراد ہے، جیسے کہ رجل یعنی مرد، ایک مرد، تو پتہ چلا کہ یہاں پر جس مرد کی بات ہو رہی ہے وہ ایک ہی ہے، تو اس حالت کو کہتے ہیں وحدت، یعنی اس اسم کی حالت کو کہیں گے وحدت، اور وہ اسم کہلائے گا واحد یا مفرد۔ اس وقت اس اسم کو واحد یا مفرد کہیں گے، تو کہا جائے گا کہ رجل یہاں پر واحد ہے یا مفرد ہے۔ اس کے بعد ہے تثنیہ۔ تثنیہ کسے کہیں گے؟ تثنیہ کہتے ہیں کسی اسم کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو چیزیں سمجھی جائیں، جیسے رجلان، دو مرد۔ اس صورت میں اسم کو مثنیٰ یا تثنیہ کہتے ہیں۔ کسی بھی اسم کے پڑھنے سے اگر ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دو چیزوں کے لیے بولا گیا ہے، اس سے دو چیزیں سمجھ میں آتی ہے، تو اس اسم کو کہیں گے تثنیہ یا مثنیٰ، اور اسم کی اس حالت کو کہتے ہیں تثنیہ۔ جمع کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں، جیسے رجال، دو سے زیادہ مرد۔ ایسے لفظوں کو جمع یا مجموع کہتے ہیں۔ وحدت جس میں ایک چیز سمجھی جائے، تثنیہ جس میں دو چیزیں سمجھی جا سکیں، اور جمع کہیں گے جس میں دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جا سکیں۔ تو رجل واحد ہے، رجلانی تثنیہ ہے، اور رجال جمع ہے۔ عربی زبان کی یہ خاص بات ہے کہ اس میں دو کے لیے بھی ایک خاص لفظ ہے۔ اور زبانوں میں جیسے انگلش اور اردو ہے تو اس میں تثنیہ کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہوتا۔ تو جو اسم جس چیز سے یا جس اسم سے ایک چیز سمجھ میں آئے اسے واحد کہیں گے، جس سے دو چیز سمجھ میں آئے اسے تثنیہ کہیں گے، اور جس سے دو سے زائد چیزیں سمجھ میں آئے اسے جمع کہیں گے۔ آپ نے بھی بس یہی رٹ کر یاد کر لینا ہے۔ رجل سے رجلانی اور رجال کس طرح بنا، اس کی بحث میں آپ نے ابھی نہیں پڑھنا۔ انشاءاللہ آگے جیسے جیسے آپ کا سبق بڑھے گا آپ کو سب سمجھ میں آتا جائے گا۔ واحد، تثنیہ اور جمع بنانے کی ہم قواعد ایک کے بعد ایک سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔